ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے اس کے اندر ڈاکٹر حسن کا کہنا یہ تھا کہ اگر سعودی عرب ڈائیورٹ کرتا ہے یو ایس سے اور کوئی اور آپشن لیتا ہے تو وہ اپنے بہت سے 100 سمتھنگ ٹریلین جو ہیں اثاثے ان سے محروم ہو سکتا ہے, ان پہ پابندی لگ سکتی ہے, فریز ہو سکتے ہیں ایسیٹس. میں چاہوں گا اب جیسا ایک تو اس بات کا جواب بھی دیں, لیکن دیکھیے منگل کو صدر ٹرمپ نے کہا کہ جی 2 دن کے اندر جو ہے نا معاملات آگے بڑھیں گے, لیکن ہمیں یہ خیال ہے کہ اب آپ کے پاس ونڈو جو ہے وہ اس وینسڈے سے نیکسٹ تھرسڈے تک کی ہے. بالکل ایسے پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے شیڈول دورے کے مطابق سعودی عرب بھی جا رہے ہیں, قطر بھی جا رہے ہیں, اور سیٹرڈے کی واپسی ہے ان کی. تو موسٹ پروبیبلی جو نیکسٹ ویک ہے اس ویک کے اندر کسی بھی ٹائم یہ جو ہے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. سوال میرا یہ ہے جو ہمارے سامنے اس وقت سچویشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ فائنل ڈرافٹ آئے گا, کیونکہ آج فیلڈ مارشل بھی پہنچ چکے ہیں, تو موسٹ پروبیبلی بس وہ کوئی 1-2 ایسے رسمی معاملہ ہوگا اب جو بیٹھک ہوگی اگر ہوئی؟ اچھا, ایک تو چونکہ جو میں نے جو آپ کو بدھ کی ڈیٹ دی ہے یہ ایران نے دی ہے کہ جی کہ ہم اگلی بدھ کو وہ ایک دن پہلے ہی ہے نا, ڈیڈ لائن سے پہلے ہے. بالکل, اس کے تو اس کا مطلب بس اسی دن کے اندر ہونا ہے. بیٹھے ہوں گے تو اس وقت تو پھر یہ نہیں ہوگا نا کہ جی کہ ڈیٹ آ گئی ہے تو یہ ختم ہو سکتا ہے, تو یہ ایکسٹینڈ بھی ہوتی رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ دن چلیں مذاکرات, 1 دن 2 دن 3 دن چل سکتے ہیں. اور کوشش تو یہی اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سفارتکاری جو ہو رہی ہے وہ ساری, چاہے سعودی عرب میں اس وقت پرائم منسٹر بیٹھے ہیں ہمارے, یا فیلڈ مارشل ایران میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی جو دوست ملک ہیں, چاہے وہ ترکی ہے, چاہے مصر ہے, یا دیگر جو گلف کنٹریز ہیں, پھر دوسرے چین کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, سب کو اعتماد میں لے کے ایک ہونا نا جی سارا سلسلہ, تاکہ کہ جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس میں لبنان بھی ہے, اس میں باقی بھی آ جاتا ہے ایشوز جو ہیں ہرمز کے, اور بلکہ اب تو مندب کے بھی آ رہے ہیں, اس میں باب مندب کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ایک ہی بار میں وہ سیٹل کر لیا جائے, اس کے لیے تھوڑا سا لمبا یہ سلسلہ ہو سکتا ہے, لیکن کوشش یہی ہوگی. اور جو نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی کہ اس نشست میں یہ معاملات طے پا لیں, کیونکہ صدر نے 2 دن کا کہا, اس کا کیا بنے گا؟ وہ 2 دن کا اس نے کہا جی آپ 2 دن میں تبدیلیاں دیکھیں. 2 دن میں تبدیلی یہی ہے نا جی, وہاں پہ تیاریاں شروع ہو گئی اسلام آباد میں کہ جی کہ ہم نے اب پہلے سے زیادہ سیکیورٹی, پہلے سے زیادہ انتظامات. پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا اچانک کہ جی آنا ہے کہ نہیں آنا, آ رہے ہیں راستے سے چلے گئے, اس طرح کی چیزیں چاہ رہی تھی. اب تو کنفرم ہو گیا نا, اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ جی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں. سارا کو ایران کہہ رہا ہے, باقی سارے کہہ رہے ہیں, بلکہ قطر نے اور باقی جن ملکوں کے ساتھ یہ ساری سلسلہ ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان دی بیسٹ, یعنی پاکستان ہمیں کیا, بلکہ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ ہم کیوں کسی دوسرے ایسے ملک میں جائے, جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی کہ جس کا کوئی اس جنگ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, یا اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں, وہاں جا کے ہم کیوں مذاکرات کریں, پاکستان ہی جائیں گے. پاکستان بہترین جگہ. اچھا, جہاں تک آپ نے جو بات کی سعودی عرب کے اثاثہ جات کے حوالے سے, دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے جو آپ خود بات کر رہے تھے, یہ ایک دم سے تو نہیں ہونا کہ جی کہ ایک دم سے ہم کہیں کہ جی ہم جناب چکو اپنا تو سارا سلسلہ لے جاؤ, سارا گریجولی اس میں چیزیں ہوں گی. مگر اس میں جیسے ابھی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں ایک سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ موجود ہے, دفاعی معاہدہ موجود ہے نا, جس کی وجہ سے وہاں پہ اڈے موجود ہیں سارا, لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی کیا معاہدہ, اور پاکستان کے وہاں پہ بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے جو فورسز ہیں وہاں پہ موجود ہیں, 13,000 ہمارے لوگ وہاں پہ ٹروپس گئے ہیں وہاں پہ, ہمارے F-16 اور دیگر جو ان کے ساتھ جو لوازمات وہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ یہ تو پیرل چل رہا ہے نا, اور اس کی موجودگی میں چل رہا ہے. اب وہ کتنی دیر وہ چلتا ہے ساتھ, یہ تو آنے والا وقت ہمیں بتائے گا, لیکن یہ بات اس طرف چل نکلی ہے اور لوگ کر رہے ہیں. صرف ایک سعودی عرب نہیں کر رہا, باقی ملک بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. قطر نے بات کی, جی قطر نے, وہ ابھی یہ جو 4 ممالک کا, ترکیہ, قطر, مصر, سعودی عرب, یہ اسلام آباد میں ابھی اجلاس ہوا ہے جس کو یہ انطالیہ میں جو گفتگو ہونی ہے اس سے پہلے یہاں پر بھی اجلاس ہوا. بغیر صاحب یہ جو پرسپیکٹو ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سیکنڈ آپشن جو ہے وہ ریئلائزیشن, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں یہ ہے؟ اور اگر ہے, سعودی عرب کے ساتھ تو چلو ہمارا پیکٹ ہے, ہم نے یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات بھی ہے کہ ہم حرمین شریفین کی جو جسے کہتے ہیں سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں, لیکن قطر اور مصر اور ترکیہ, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوائنٹ اس کے اندر جا سکتے ہیں؟ پھر وہی میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اسلامی نیٹو کا, لیکن یہ آپس میں کسی پیکٹ میں آتا ہے. کیونکہ میں نے یو اے ای کا بھی, میں نے ایک چیز بڑا امپورٹنٹ ہے, یو اے ای کا کردار
کل سے پہلے تک کچھ اور تھا، لیکن کل سے کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ چائنا گئے ہیں، پھر ان کے بھی ایک جو نائب شاید ہیں امیر ہیں، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے جس میں تھوڑا سا وہ لینینٹ ویو اختیار کیا گیا. تھوڑا دبئی اور ابو ظبی کے تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو میں تھوڑا فرق اس وقت ہمیں نظر آ. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ والا جو ایک ریجڈ اسرائیل کی جو ایک بیکنگ تھی وہ وہاں سے تھوڑا سا ہٹتے ہوئے نظر. تو یہ جو طور صاحب یہ ڈیولپمنٹ ہے یہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ میٹرلائز ہوگی آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیے، ہر ملک کا اپنا مفاد ہے، لیکن اس علاقے کے اندر جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اب تک اور جو کچھ وہ کرتا رہا ہے، اس سے مسلمانوں کو اس سے تشویش ہے اور وہ خطرہ بہت واضح ہے. وہ تمام ہیومن رائٹس، UN چارٹر، تمام انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی وائلیشن کر کے جینوسائیڈ کر کے بیٹھا ہے غزہ کا، اور اب جینوسائیڈ شروع ہے لبنان کے اندر. تو اس کو تو روکنا پڑے گا. اگر اس کو نہیں روکیں گے مل کر، متحد ہو کر، تو پھر علاقے کے اندر کبھی بھی استحکام اور امن قائم نہیں ہو سکے گا. اس وقت امریکہ نے دیکھ لیا کہ ایران پر حملے کر کے ایران کو، لیکن طور صاحب مسلم ممالک فلسطین کی دفعہ کچھ نہیں کر پائے تھے. وہ ابھی تک تو یہ صورتحال ہے کہ کچھ نہیں کر پائے، لیکن کرنا تو ہوگا. اگر اس علاقے میں امن رکھنا ہے تو فلسطینیوں کو ان کے انسانی حقوق دینے پڑیں گے. اگر آپ نہیں دیں گے تو اس علاقے میں کبھی استحکام پیدا نہیں ہوگا، اور اس علاقے میں استحکام پیدا نہ ہوا تو دنیا بھی امن سے نہیں رہ سکے گی. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک ایسا بھنور ہے جو کھینچ سکتا ہے اپنے اندر بڑی طاقتوں کو. اور ہم نے چائنا کا ریئیکشن دیکھ لیا کل کہ انہوں نے اپنے جہازوں کو کہا گزرو، ہم دیکھتے ہیں کون روکتا ہے تمہیں، جبکہ امریکن اعلان کر کے بیٹھے تھے کہ ہم نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے، اور اس کی آڑ میں پھر دوسرے جہاز بھی گزر گئے. تو یہ ایک بڑی طاقت کو روڈ شاک ملا ہے کہ کہاں تک ہماری طاقت جو ہے وہ دوسروں کو دبا سکتی ہے. تو اس لیے اب ایک اتحاد کے اندر مسلمانوں کو اپنی بقا نظر آتی ہے. ترکی نے اعلان کیا، بہت سگنیفیکنٹ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر نیوکلیائی ہتھیار کا استعمال ہوا اسرائیل کی طرف سے تو ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے. اب وہ اٹیک کیا ہوگا یہ بتانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. پاکستان کے پاس نیوکلیائی طاقت ہے، بھارت کے پاس نیوکلیائی طاقت ہے، لیکن پاکستان کے اوپر انسانی حقوق کی پامالی کے کوئی انٹرنیشنل الزامات نہیں ہیں، نہ ہی ثبوت ہے. پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے. پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور وہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے. کشمیر کے اندر انسانی حقوق جو ہیں ان کو دبانے اور ان سے لوگوں کو محروم کرنے کے جو وارداتیں ہیں اس میں اسرائیل کی ایڈوائس شامل ہے. اسرائیل ان کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیسے فالس فلیگ آپریشن کرنے ہیں، کیسے کشمیریوں کو دبا کر رکھنا ہے، ان کی نسل کشی کرنی ہے اور ان کے انسانی حقوق لے کر ان کو اپنے علاقے کے اندر ذم کرنا ہے. یہ جو ڈیموگرافک چینج کا جو معاملہ کیا یہ اسرائیلی ٹیکٹک ہی ہے کہ وہ قبضہ کر لو اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد وہاں پہ پاپولیشن کا وہ چینج کر دو. تجربے سے بھارت کو ایڈوائس دی اور بھارت نے سیکھا ان کے تجربے سے کہ کیسے لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ روک کر اور ان کے اوپر ظلم کرنا ہے. تو یہ جو طاقتیں ہیں جن کا ماضی داغدار ہے انسانی حقوق کی پامالی سے، دہشت گردی سے اور نسل کشی سے، اس طاقتوں کے جو نیوکلیائی ہتھیار ہیں ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور اس علاقے کے اندر امن کے لیے ضروری ہے کہ بڑے جو اس علاقے کے ممالک ہیں جیسے مصر ہے، سعودی عرب ہے اور ترکی ہے، پاکستان بھی ہے، نیوکلیائی طاقت ہے، ہمیں آپس میں اتحاد کرنا پڑے گا. یورپ پرامن ہے کہ ان کی نیوکلیائی طاقتوں میں اتحاد ہے. ایشیا پرامن اس لیے نہیں ہے کہ ایشیائی نیوکلیائی طاقتوں میں اتحاد کا فقدان ہے. ایشیائی نیوکلیائی طاقتیں نارتھ کوریا، انڈیا، پاکستان، اسرائیل دے آر ناٹ یونائٹڈ. فرانس، امریکہ اور UK انہوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا نا. جی ہاں، انہوں نے اپنی نیوکلیائی طاقتوں کے اندر اتحاد قائم رکھا ہوا ہے اور وہ اتحاد نیٹو کی صورت میں موجود ہے. ایک فوجی اتحاد ہے. مسلمانوں کی OIC ایک فوجی اتحاد نہیں بنا سکتی. اس کو جو یونائٹڈ نیشنز نے منظوری دی تھی، جو ریکگنیشن دی تھی بطور انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ایک کانفرنس، وہ اس شرط پہ دی تھی کہ تم کوئی فوجی بات نہیں کرو گے.
عسکری معاملات تمہارے فورم پہ ڈسکس نہیں ہوں گے اور نہیں ہوتے، اسی لیے OIC عسکری معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی اور وہ امن کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا اتحاد چاہیے جو نیٹو کی طرح دفاعی اتحاد ہو، اور ہمارے جو بڑی طاقتیں ہیں ایشیا کی، ان کے اندر آپس میں کوآپریشن ہو، یونٹی ہو، ورنہ 20,000 25,000 کلومیٹر دور سے آ کر جو دنیا کی روایتی طاقتیں ہیں وہ ساؤتھ چائنا سی سے لے کر پورا انڈین اوشن، بحر عرب، باب المندب اور ہرمز، اس کے اوپر اپنا تسلط جمائے رکھیں گی۔ اپنی پناما کنال سے تو وہ ٹیکس لیتے ہیں، اور خود 1870 تک سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتے رہے ہیں اپنے تجارتی جہازوں کی سیف پیسج کے لیے، اور اب کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل لا جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں یہاں پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا۔ یہ ایک منافقت ہے سپر پاورز کی۔ یہ منافقت ختم ہوگی تو دنیا میں امن پیدا ہوگا۔ امن کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کیا جائے، اور انصاف کرنا پڑے گا ایک دن۔ اس وقت سب سے بڑی انسانیت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایک سپر پاور اب ادراک اس کو ہو گیا ہے کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے، اور وہ بات چیت کو دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی طرف سے بھی خواہش ہے، امریکہ کی طرف سے بھی خواہش ہے، اور پاکستان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی اور مبارکبادی کی بات ہے کہ امریکہ بھی آپ پر اعتبار کر رہا ہے، ایران بھی آپ پر اعتماد کر رہا ہے۔ تو اسی لیے پاکستان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر آئندہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے، اور اگر ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے، اور یہاں امن ایسا قائم ہوگا جس کے ساتھ ترقی کی راہیں پورے اس علاقے کے لیے کھل جائیں گی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پاکستان گوادر کو بنا کر آپریٹ کر سکے گا، اور پاکستان نے اگر گوادر کو بنا کر آپریٹ کیا تو گوادر کی قیمتیں دبئی سے 3 گنا زیادہ ہو جائیں گی، اور ایک ایسی بزنس اور تجارت کا ہب بنے گا کہ پاکستان کی ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ دبئی سے کہیں بڑی پاکستان پورٹ ہے چند دبئی سالوں کا میں تو، اپنے قرض واپس کر سکے گا۔ جی وہاں پہ تو دنیا کا انشاءاللہ سب سے بڑا جو جہاز ہے وہ براہ راست لنگر انداز ہو سکتا ہے، یعنی اس کو کسی اس کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹے جہازوں کے مال سپلائی کرنے کی۔ تو یہ جو طور صاحب نے فرمایا ڈاکٹر حسن، یہ اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد ہونا چاہیے، یہ بات تو میں تو کم از کم جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے کبھی ایسا ہوتا نظر نہیں آیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ کہیں نہ کہیں اس اتحاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کچھ جو یورپ کی خاص طور پر نیشنز ہیں انہوں نے جو کچھ سیکھا سمجھا تھا اس جنگ کے بعد، کیا ہمیں کوئی ایسی ریلائزیشن مسلم ممالک کو ہو پائے گی، اور جو ہمارے جو آپسی ڈیفرنس ہیں، اگرچہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان چائنا نے صلح کرا دی تھی، بٹ ہم UAE کے کردار کو کبھی دیکھتے ہیں، بحرین کے رول کو دیکھتے ہیں، جو آپسی ڈیفرنس ہے یہ ہم اس کو اوورکم کر سکتے ہیں جو مسلمان ممالک ہیں؟ نوشاد صاحب اس پہ ذرا تھوڑی اسٹرکچرل تھنکنگ کرتے ہیں۔ ایک بات ہوئی ہماری کو اب سے 1.5-2 مہینے پہلے، ٹرکش پروفیسر ہیں محمد اسکان صاحب، ان سے ہم نے پوچھا کہ اگر آپ پاک سعودی ڈیفینس معاہدہ جو ہے اس میں ایران بھی ہو اور ترکی بھی ہو، تو ان کا جواب یہ تھا کہ نہیں، ایران کو نہیں ہونا چاہیے، اٹ ول بیکم ٹو کراؤڈڈ۔ جی رائٹ، آپ کے ساتھ میں نے بھی شیئر کیا تھا میں نے۔ جی ٹھیک ہے جی، ترکی تو اس بگ ڈریم سے آؤٹ ہو گیا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آل رائٹ، دوسری چیز یہ ہے کہ لیٹ می ریمائنڈ یو، اور بریگیڈیئر صاحب ہمارے محترم ہیں، یہ تو بالکل جانتے ہوں گے، یاد بھی ہوگا انہیں، ضیاء الحق صاحب نے سے جب یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ہمارا الائنس کن کے ساتھ ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا افغانستان اور ایران اور پاکستان یہ بلاک بنے گا۔ انہوں نے کہا یہ عرب ممالک، انہوں نے کہا نہیں، ان کی جیوگرافیکل اور ہسٹوریکل ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کویت کوڈ بی پارٹ آف دس بٹ ناٹ ادرس، ان لائکلی ہے، ان نیچرل ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں، اور بہت ہزاروں دفعہ بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ نیشنز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، آج کے پروگرام میں بھی اس بات کا ہوا، تو ایک فیصلہ کر لیں کہ انٹرسٹ ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے، اور یعنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ اتحاد ہوتے ہیں، ریلیجن کی بنیاد پہ اتحاد ہوتے ہیں، کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ ایک بات پہ فیصلہ کر لینا کہ کس چیز پہ، کس بنیاد پہ ہوگا۔ انٹرسٹ پہ ہوگا تو انٹرسٹ تو ہے پھر آپ کا مٹیریل انٹرسٹ، اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے
تولا جا سکتا ہے اسے. تو وہ تولنے میں تو پھر یہ دیکھیں کہ ایک طرف ایک ملک نے آپ کے ملک میں $100 بلین لگائے ہوئے ہیں اور باقیوں نے خالی وعدے کیے ہوئے. ایک ملک نے آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دی انڈیا کے اگینسٹ. اگر انڈیا فرض کریں کہ 2 مہینے بعد دوبارہ کوئی حرکت کرتا ہے تو جن ملکوں کے ساتھ آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کون سا ملک پہلے کھڑا ہوا تھا آپ کے ساتھ اور کون آئندہ کھڑا ہو؟ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا انڈیا کے اگینسٹ؟ یہ سوال تو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. آگے چلیے. مسلم امہ کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے. جی ملیشیا نے امریکہ کے ساتھ معاملہ سیٹ کر لیا. اسٹیٹ آف ملاکا بلاک کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اب ان کا اتحاد ہو چکا ہے. جی ایک اور مسلم ملک آؤٹ ہو گیا اس سارے قصے میں سے. وہ اب آپ کے ساتھ وہ تو ادھر نہیں آتے. انہوں نے تو امریکہ کے ساتھ سیٹ کر لیا. سو اب آپ کو چوز یہ کرنا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج سے چلیں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کسی بات کا, لیکن ویسے ہم دونوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. بہت یہ کوئی 15 اپریل ہے جی, آپ اینڈ آف جولائی تک 10 ہفتے گن لیجئے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ 10 ہفتے بعد پروگرام کریں گے 11ویں ہفتے میں. ٹھیک ہے. اس دن دیکھیں گے کہ کیا ہم واقعی یہ بیلنس رکھ سکتے ہیں اور یہ ڈریمز دیکھ سکتے ہیں. یہ پروگرام کا کلپ سنبھال کے رکھیے گا. ٹھیک ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو ایشیائی نیوکلیائی طاقتیں ہیں جن میں چائنا اور روس سب سے آگے ہیں, پھر بھارت, پاکستان, نارتھ کوریا ہیں اور اسرائیل بھی ایک ہے. لیکن ان ایشیائی نیوکلیائی طاقتوں میں سوائے چائنا اور روس کے باقی جو طاقتیں ہیں ان میں آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ اور اتحاد نہیں ہے. جبکہ یورپین اور امریکن ویسٹرن سویلائزیشن کی جو نیوکلیائی پاورز ہیں دے آر یونائٹڈ لائک این آئرن فسٹ. امریکہ, برطانیہ, فرانس, یہ لوگ ہمیشہ ہر معاملے کے اندر متحد رہے ہیں. جتنی جنگیں انہوں نے کی ہیں اس میں یہ سب شامل تھے. عراق پہ پہلے حملے میں یہ سب شامل تھے, عراق پہ دوسرے حملے میں یہ سب شامل تھے, افغانستان کے اوپر حملے میں یہ سب شامل تھے. ٹھیک. تو ایشیا کو اسی لیے اکنامک لاس ہے بیکاز ایشیا از ناٹ یونائٹڈ. ٹھیک ہے, لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے نا کہ اسرائیل کو تو ہم تسلیم بھی نہیں کرتے. اسرائیل تو ایک روگ نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ ہمارے سامنے ہے. ہم روگ اسٹیٹ کہتے ہیں لیکن ہے وہ ایشیائی نیوکلیائی طاقت. ٹھیک, یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک, جو یورپین اور ویسٹرن سیویلائزیشن کی نیوکلیائی طاقتیں ہیں وہ آپس میں متحد ہیں. اس وجہ سے ایشیا کو نقصان ہے کہ 30,000 کلومیٹر دور سے آگے ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ڈومینیشن ہے. ٹھیک ہے, دوسرا پروگرام وقت ختم ہو گیا ہے. میں اس پہ پھر دوبارہ ڈیبیٹ کریں گے. ابھی تو ٹرمپ صاحب نے پھر فیلڈ مارشل کی تصویر شیئر کر کے تو تعریفوں کے پھر پل باندھ دیے ہیں ان کے سوشل کے اوپر. میں چاہوں گا کنکلوڈنگ ریمارک فوری طور پہ دے دیجئے. پولر, ملٹی پولر اور یونی پولر کی بعد میں بات کریں گے. صرف یہ اس وقت مذاکرات کے حوالے سے ذرا ایک لائن. دیکھیں مذاکرات تو ہو رہے ہیں, اس میں تو اب ہر چیز کھلی ہے اور یقیناً یہ کامیابی, کیونکہ اس وقت امریکہ نکلنا چاہتا ہے اس جنگ سے. یہ تو اب خود امریکنز یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اس میں سے نکلنا چاہتا ہے. اس کا ایک چھوٹی سی, اگر آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس کے پیچھے نا, اس جنگ کے پیچھے ایک تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو علاقے میں ساری چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے کچھ معاشی مفادات بھی ہیں, ان کے اوپر پھر اگر آپ کہیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے. ابھی جو ہمارے سامنے سچویشن ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو سارے پارٹیسپینٹس کا کنکلوژن یہی ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ جلد ہوں گے اور جلد ہونے کے بعد وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اب جو فردر ڈیبیٹس ہیں ان کے لیے پھر آئندہ کے پروگرام میں ان موضوعات پر بحث کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.